مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم اپنا 8واں سبق پڑھیں گے اور 8ویں سبق میں 6 خاص حروف پڑھیں گے. لیکن اعادے کا اصول نہ بھولیے. تو پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے ضمائر منفصلہ مؤنث کے لیے پڑھی تھی، اسی طرح ضمائر متصلہ مؤنث کے لیے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد حروف جر پڑھے تھے. 7 وہ حروف جر پڑھے تھے جو ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں. آج کے سبق میں ہم 6 خاص حروف پڑھیں گے. 6 خاص حروف کی 3 جوڑیاں ہیں. کون کون سی؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل. یہ 6 خاص حروف ہیں جو کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر وارد ہوئے ہیں. تو ان 6 الفاظ کو ہم پڑھیں گے آج، اور ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم ان 6 الفاظ کا معنی اور مطالب سمجھ لیتے ہیں. انا کا مطلب ہے بے شک اور یقیناً، اور انا کا مطلب بھی بے شک اور یقیناً. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا جو آتا ہے وہ آیت کے ابتدا میں وارد ہوتا ہے، اور جو انا ہے وہ آیت کے بیچ میں آتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے مثال سے. جیسے انکا لمن المرسلین قرآن پاک میں آیا ہے، تو یہاں پر جو انا آیا ہے یہ ضمیر متصل مخاطب کے ساتھ ہے، اور انا ابتدا میں واقع ہوا ہے. البتہ جہاں پر انا آیا ہے وہ انا بیچ میں آیا ہے. جیسے علم تر ان اللہ، تو علم تر ان اللہ، اللہ اور علم تر کے بیچ میں انا واقع ہوا ہے. تو انا اور انا میں یہی فرق ہے کہ انا کلام کے ابتدا میں، آیت کے ابتدا میں واقع ہوگا، اور انا جو ہوگا وہ کلام اور آیت کے بیچ میں واقع ہوگا. باقی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے بے شک اور یقیناً. دوسری جوڑی کانا اور لاکنہ. کانا کا مطلب ہے گویا، کانا کا مطلب گویا، اور لاکنہ کا مطلب لیکن. دیکھیے لاکنہ، لیکن، یہ اردو زبان سے اس کی وابستگی دیکھیے. ایک ادنا سی توجہ ہوگی تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. لاکنہ کا مطلب لیکن، کانا کا مطلب گویا. لیتا اور لعل تیسری جوڑی. لیتا کا مطلب ہے کاش، اور لعل کا مطلب ہے امید. تو یہ ہم نے 6 خاص حروف پڑھے ہیں جو کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر وارد ہوئے ہیں. اب ان کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے. تو انا اور انا کی مثالیں تو ہو گئیں. اب کانا اور لاکنہ کی مثالیں. کانا کی مثال جیسے کانہا کوکب دری، تو گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ. کانہا گویا کہ، کانا گویا، ہا ضمیر اس کے ساتھ ضمیر متصل مؤنث کے لیے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے گویا کہ وہ. ٹھیک ہے. کوکب چمکتا، کوکب دری چمکتا ہوا ستارہ ہے. ٹھیک. لاکنہ کی مثال کیسے ہے کہ ولاکن اللہ الف بینہم. تو لیکن جو ہے ان 6 حروف میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی. لیکن اللہ نے الف پیدا کر دی، الف الفت پیدا کر دی بینہم ان کے درمیان. یہ اس کا ترجمہ ہے. اسی طرح لیتا اور لعل کی قرآن مجید سے مثال، جیسے لیتا کی، جیسے یا لیتنی کنت ترابا. تو لیتا نی کاش کے میں، لیتا جو ہے یہ خاص حروف میں سے ہے، اور جو نی ضمیر ہے یہ یا ضمیر ہم نے ضمائر متصلہ مذکر کے اندر پڑھی تھی. تو یہاں پر
وہ اس کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہو جائے گا لیتا کا مطلب کاش، اور نی کا مطلب ہے میں، کاش کے میں، ٹھیک ہے، کنت ترابا مٹی ہوتا۔ اسی طرح لعل کی مثال جیسے لعلکم تتقون، لعل 6 خاص حروف میں سے ہے، مطلب اس کا جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ امید ہے، ٹھیک ہے، شاید یا امید کے معنی میں آتا ہے۔ اور لعلکم، کم ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے، تتقون شاید کہ تم لوگ، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انہ من سلیمان انہ علی کل شیء قدیر کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ بہت ساری اس کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ اب دیکھیے انا اور انا، ان کو ہم ضمائر متصلہ مذکر اور ضمائر متصلہ مؤنث کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو مذکر کے لیے یاد رکھیے سیدھے ہاتھ کا استعمال ہوگا، سیدھے ہاتھ سے اشارہ ہوگا۔ تو ہم جب اشارہ کریں گے اور مفرد کے لیے 1 انگلی کھولیں گے، اور تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں کھولیں گے، اور جمع کے لیے 4 انگلیاں اور پورا ہاتھ کھول دیں گے۔ تو یہ جو ہے ہم نے بہت سی مرتبہ یہ جو ہے گزرا ہے یہ عمل۔ تو اس طرح ہم انا کو جب ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس جو تصریف آئے گی وہ ہوگی انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ جب انا کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ تصریف ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہو بے شک وہ ایک، انہما بے شک وہ 2، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ ایک، انکما بے شک آپ 2، انکم بے شک آپ سب، اننی یا انی بے شک میں، اور اننا بے شک ہم سب۔ اب ضمائر متصلہ مؤنث کی تھی جیسے ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، ہی اور نا، یہ جو ضمائر متصلہ مؤنث کی تھی ان کو ہم ان 6 خاص انا کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو تصریف بنے گی انہا، مؤنث کے لیے اشارہ الٹے ہاتھ کا ہوگا، انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، اننی یا انی، اننا، یہ جو ہے تصریف ہو گئی۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا انہا بے شک وہ ایک عورت کے لیے، اور جو ہے انہما بے شک وہ 2 عورت کے لیے، اور انہن بے شک وہ سب، اور انکی بے شک آپ ایک، انکما بے شک آپ 2، انکن بے شک آپ سب، اور اننی بے شک میں ایک، اور اننا بے شک ہم سب، یہ عورت کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح انا کو ہم جب ضمائر متصلہ اور ضمائر متصلہ مذکر اور مؤنث کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو اسی طرح تصریف ہمیں ملے گی، اور ان کا ترجمہ بھی یہی ہوگا بے شک وہ، اور اس طرح۔ اب کأنا کو جب ہم ملائیں گے تو کأنا، لاکنہ، لیتا، لعل، ان کی بھی تصریف اسی طرح بنے گی۔ آپ انہیں تھوڑا غور و فکر کر کے ان کی تصاریف بنائیے، اور تصاریف بنانے کے بعد آپ ہمیں لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بتلائیے، تو انشاءاللہ تعالی جو غلطیاں ہوں گی ہم وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ تو کأنہ جیسے کأنہ ہے، اس کے بعد ہم ضمائر متصلہ مذکر کی ملائیں گے تو ضمائر متصلہ مذکر کی کون کون سی تھی؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہی اور نا۔ تو کأنہ ہو، کأنہ ما، کأنہ ہم، کأنہ کا، اسی طرح جو ہے وہ اس کی تصریف ہوگی۔ کأنہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا گویا، تو کأنہ گویا کہ وہ ایک مرد، کأنہما گویا کہ وہ 2 مرد، تو اسی طرح اس کی تصریف ہوگی۔ اسی طرح لاکنہ کا مطلب ہم نے پڑھا کہ لیکن، تو لیکن وہ ایک، لاکنہ ہو، لاکنہ ما، لاکنہ ہم، تو یہ اس طرح اس کی تصریف ہو جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ بھی لاکن کا مطلب لیکن ہے، اور ہو امیر جو ہے وہ ایک، وہ 2 وہ سب، اس طرح لاکنہ ہو، لیکن وہ ایک، لیکن وہ 2، اس طرح اس کی تصریف ہو جائے گی۔ تو جو ہے وہ آپ ان 6 الفاظ کو جو ہے وہ آپ خوب ان کی مشق کیجئے۔ قرآن پاک میں بھی جہاں پر بھی یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں آپ انہیں تلاش کیجئے، اور ان کی جو ہے وہ تصریف مکمل ضمائر متصلہ کے ساتھ پڑھیے، مؤنث کے ساتھ بھی پڑھیے، مذکر کے ساتھ بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سبق آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔
اب آج ہم نے 6 نئے الفاظ سیکھے ہیں، اور یہ 6 نئے الفاظ قرآن مجید میں 1384 مرتبہ وارد ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 1384 الفاظ ان 6 الفاظ کی مدد سے سیکھے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔